اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید سے بھلائی اور مدد کے متعلق دو قرآن کی آیتیں آپ کو بتائیں گے، جن میں اللہ پاک سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلانا دو۔ دوسری آیت مبارکہ المائدہ، سورت کا نام ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب دوسرا، جہاد کا ثواب۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان کی مدد اور فائدے کے لیے چلا تو اس کے لیے اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کا محبوب حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ عز و جل کی عیال ہے، اور مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ عز و جل کی عیال کے لیے خرچ کرے۔ عیال سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ عز و جل کی محتاج ہے، اور اللہ عز و جل تمام کو پالنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انہیں نفع پہنچائے۔ نور کے ممبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے کچھ لوگوں کو بندوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے ذمہ کرم پر عہد لیا ہے کہ حاجات پوری کرنے والوں کو آگ کا عذاب نہیں دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، جہاں وہ اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ حساب میں مشغول ہوں گے۔ یہ تھا ان حدیثوں کے بارے میں جن سے انسان نفع حاصل کرے۔ آپ کو یہ حدیثیں پسند آئی ہوگی، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل کو دبایا کریں، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی نایاب ویڈیو لاؤں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔